السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام خواتین و حضرات خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آپ اپنے ماتھے کی نگاہوں سے جلوس محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کریں اور ساتھ ہی جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے منانے کا ثبوت قرآن شریف سے اور حدیث شریف سے اور صحابہ کرام سے اور ساتھ ہی اجماع امت سے اس کا ثبوت بھی سنتے چلے جائیں، اور ساتھ ہی انشاءاللہ العزیز کچھ فقہی اصول یعنی فقہی قاعدہ بھی آپ کو بتاؤں گا، تو آپ بالکل توجہ کے ساتھ سنتے رہیں، اور آپ انشاءاللہ العزیز اس ویڈیو کے ساتھ میری آڈیو کلپ کو غور سے سنیں گے تو بہت سارے سوال کا جواب آپ کو مل جائے گا، اور ساتھ ہی انشاءاللہ العزیز آگے کبھی بھی آپ کو جو ہے عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے منانے پر اگر کوئی بدعقیدہ اگر کسی طرح کا بھی کوئی سوال آپ سے کرے گا تو فوراً انشاءاللہ العزیز آپ اس کا جواب دے دیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ میں محمد افتخار انجم مجاہدی اور آپ دیکھ رہے ہیں مجاہدی شفا خانہ یوٹیوب چینل۔ اگر آپ میرے چینل پہ پہلی بار تشریف لائے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا، ساتھ ہی بیل کے آئیکن پہ کلک کر کے آپ آل نوٹیفیکیشن حاصل کیجئے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا۔ تو آئیے سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہتے کسے ہیں؟ جی ہاں جناب محترم، آپ غور سے سنیں کہ میلاد النبی یہ لفظ ہی عربی ہے اور اسے مولود النبی بھی کہا جاتا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ آقائے دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کے وقت کا تذکرہ کرنا، اور محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد سے جو ہم پر اللہ کا احسان ہوا ہے اس پر اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرنا۔ ٹھیک ہے، اب سنیے گا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عیدیں دو ہیں، تو پھر یہ عید میلاد النبی تیسری عید کہاں سے آ گئی؟ جواب سنیے گا ذرا کہ دیکھیے، اسلام میں ایسا تصور نہیں ہے کہ عیدیں صرف دو ہی ہیں، بلکہ اسلام میں تو کئی عیدوں کا تذکرہ ہے۔ مثال کے طور پر نسائی شریف میں ایک حدیث شریف میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 5 عیدوں کا ذکر کیا ہے۔ آپ نے فرمایا یوم عرفہ، یوم النحر و ایام التشریق عیدنا اہل الاسلام، یعنی 9 ذی الحجہ بھی عید ہے، 10 ذی الحجہ بھی عید ہے، 11، 12، 13 بھی عید ہے۔ یہاں تو 5 عیدوں کا تذکرہ ہے، اس کے علاوہ جمعہ بھی عید ہے۔ تو جو بدعقیدہ یہ کہتے ہیں کہ صرف 2 عیدیں ہیں، تو پھر اس حدیث کے تعلق سے وہ کیا کہیں گے؟ آئیے سنتے ہیں کہ عید کا معنی کیا ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ عید کا جو لغوی معنی، لغت کے اعتبار سے جو معنی ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ لوٹ کے کسی تہوار کا آنا، اور بے شک 12 ربیع الاول بھی تو لوٹ کے آتا ہے، تو اس اعتبار سے 12 ربیع الاول شریف جو ہم اور آپ جشن ولادت مناتے ہیں یہ بھی عید ہے، اسی لیے ہم لوگ عید میلاد النبی کہتے ہیں۔ اچھا، یہ معلوم کرتے ہیں کہ کیا قرآن شریف سے بھی عید میلاد کا ثبوت ملتا ہے؟ تو سنیے، جی ہاں، قرآن مقدس میں ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کو فرما دیجئے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے حصول پر یہ لوگ خوشیوں کا اظہار کریں۔ اب دیکھیں کہ اللہ کے فضل میں سب سے بڑے فضل کا نام پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اس کی رحمت، تو اس کی رحمت میں سب سے بڑی رحمت کا نام پیارے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو اب جب اللہ تبارک و تعالی نے اپنا فضل، اپنی رحمت جب ہمیں عطا فرمایا، یعنی پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم،
تو پیارے آقا کی آمد پر خوشی منانا یہ کوئی ناجائز نہیں بلکہ جائز ہے، جیسا کہ قرآن مقدس کی اس آیت مبارکہ سے صاف ثابت ہے۔ آئیے میں آپ کو قرآن مقدس میں کچھ اور تذکرہ بتاؤں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن مقدس میں کہا گیا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ أُولِدَ، کہ سلام ہو ان پر جس دن وہ پیدا ہوئے۔ سبحان اللہ، دیکھا آپ نے قرآن مقدس میں ہے کہ سلام ہو ان پر جس دن وہ پیدا ہوئے، پیدا ہونے ہی کو تو میلاد کہتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کچھ اس طرح ہے کہ وَسَلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ أُولِدتُّ، کہ سلام ہو مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا، یعنی خود اپنا میلاد منا رہے ہیں۔ اس آیت سے صاف ثابت ہے کہ میلاد منانا یہ کوئی ناجائز شرک بدعت گناہ نہیں ہے بلکہ بالکل جائز ہے، جائز طریقے سے منایا جائے۔ آئیے سنتے ہیں کہ حدیث مبارکہ میں بھی کیا اس کا تذکرہ ہے۔ جی ہاں جناب محترم، حدیث شریف میں ہے کہ پیر کے دن کا ذکر کیا تو ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فیہ ولدت، اس دن میرا میلاد ہوا، یعنی اس دن میں پیدا ہوا۔ وفیہ انزل علیہ، اور اس دن مجھ پر اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوئی۔ اور پیر کے دن کا روزہ بھی رکھتے تھے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر ہفتہ اپنا میلاد مناتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آئیں صحابہ کرام کی مقدس ذات سے معلوم کریں کہ کیا صحابہ کرام نے بھی میلاد منایا؟ جی ہاں جناب محترم، اس ضمن میں صحیح مسلم شریف میں بڑی مستند حدیث شریف موجود ہے۔ بیہقی نے اس کو شعب الایمان کے اندر بھی ذکر کیا ہے کہ ایک موقع پر مسجد نبوی شریف میں ایک اجتماع منعقد تھا، تو جب ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے پوچھا ما اجلسکم، یہ جلسہ کیسا ہے، کس محبت نے تمہیں بٹھا رکھا ہے، موضوع سخن کیا ہے؟ جب ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو صحابہ کرام نے جواب دیا جلسنا ندعو اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدیننا ومن علینا بک، کہتے ہیں کہ بیٹھے ہیں اور خدا کو پکار رہے ہیں اور اس کی تعریف کر رہے ہیں، اس نے اس دین کی ہمیں ہدایت دی اور محبوب آپ کے صدقے ہم پر کرم کیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے جو ہم پر احسان ہوا ہے ہم اس احسان کا ذکر کر رہے ہیں۔ ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب یہ جواب سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے باقاعدہ اس پر حلف لیا کہ کیا واقعی تم اس مقصد کے لیے بیٹھے ہوئے تھے؟ تو صحابہ کرام نے باقاعدہ قسم اٹھائی واللہ ما جلسنا الا بذلک، خدا کی قسم ہم اسی مقصد کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، ہمارا کوئی اور مقصد نہیں تھا۔ تو پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں لم استحلفکم تہمہ، میں جو آپ سے حلف لیا ہوں وہ شک کی بنیاد پر نہیں لیا ہے، مجھے یقین ہے کہ جو آپ نے بتایا وہی صحیح ہے، لیکن آپ کا ایک انعام آیا ہوا تھا میرے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، تو میں بانٹنے سے پہلے اقرار کروا رہا تھا۔ کہتے ہیں کہ جاءنی جبریل فاخبرنی ان اللہ یباحی بکم الملائکہ، تمہارے اس جلسے پر رب تعالیٰ نے سدرہ سے جبریل علیہ السلام کو میرے پاس بھیجا ہے۔ جبریل علیہ السلام مجھے بتا کر گئے ہیں کہ رب ذوالجلال تمہارے اس جلسے کی بنیاد پر فرشتوں کے سامنے فخر کر رہا ہے یا کہ میرے محبوب کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ دوسرے لفظ میں سمجھیے کہ اے فرش زمین، یعنی اے زمین والو، اے فرش زمین پر میلاد کرنے والو، عرش بری پر رب تمہیں یاد کر رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو دیکھا آپ نے کہ صحابہ کرام کی مقدس جماعت نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد مبارک منایا۔ اب اصول بتاؤں، سنیے گا غور سے کہ کسی کام کے ناجائز ہونے کا دار و مدار اس بات پر نہیں کہ یہ کام حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نہیں کیا، بلکہ مدار اس بات پر ہے کہ اس کام سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے یا نہیں۔ اگر منع فرمایا ہے تو وہ کام ناجائز ہے، اور منع نہیں فرمایا تو وہ جائز ہے، کیونکہ فقہ کا یہ قاعدہ بھی ہے کہ تمام چیزوں میں اصل یہ ہے کہ وہ مباح ہے،
یعنی ہر چیز مباح اور حلال ہے، ہاں اگر کسی چیز کو شریعت منع کر دے تو وہ منع ہے، یعنی ممانعت سے حرمت ثابت ہوگی نہ کہ نئے ہونے سے۔ چونکہ محافل دینیہ منعقد کر کے عید میلاد النبی منانے کی ممانعت قرآن و حدیث اقوال فقہ نیز شریعت میں کہیں بھی وارد نہیں، لہٰذا جشن ولادت منانا بھی جائز ہے، اور صدیوں سے علماء کرام نے اسے جائز اور مستحسن قرار دیا ہے۔ شارح بخاری امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ربیع الاول شریف چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا مہینہ ہے، لہٰذا اس میں تمام اہل اسلام ہمیشہ سے میلاد کی خوشی میں محافل انعقاد کرتے چلے آ رہے ہیں۔ تو اے مسلمانوں، آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ بے شک عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا جائز ہے۔ جو لوگ ناجائز کہتے ہیں کہیں سے ثابت کر دیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں منع کیا ہو، یا پھر حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی نے منع کیا ہو، یا پھر صحابہ کرام نے منع کیا ہو، یا اجماع امت سے ثابت کر دیں کہ ان مقدس ذات نے کہیں بھی ناجائز قرار دیا ہو۔ اور اگر آپ ثابت نہیں کر سکتے تو آپ بھی اس حق کو اقرار کیجئے اور آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جائیے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔